اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب برات کو سورۃ یاسین پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے۔ شب برات کی رات کو 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس رات کو 3 دفعہ سورۃ یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب برات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند فوائد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ فوائد کیا ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ شب برات کی رات کو 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے کے فوائد درج ذیل ہیں، توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوگی، مال و ثواب بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پورا سال آپ کو رزق عطا کرے گا اور اتنا رزق عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، آپ کی عمر لمبی ہوگی، یعنی عمر میں اضافہ ہوگا، زندگی میں اضافہ ہوگا، زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا دوسرا فائدہ۔ اب میں آپ کو تیسرا فائدہ بتاتی ہوں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہر طرح کی بلاؤں آفتوں سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کے جنات آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ تو آپ نے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات کو آپ نے 3 دفعہ سورۃ یاسین لازم پڑھنی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ شب برات والے دن عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی آپ ان نوافلوں کو مغرب کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں، توجہ سے سن لیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں ان 8 نوافلوں کو آپ نے عشاء کی اذان ہونے سے پہلے ادا کرنے ہیں، اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے 8 رکعت نوافل اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اور 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ان 8 نوافلوں کو ادا کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دلی خواہش پوری فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، ہر خواہش پوری کرے گا،
آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پوری رات اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ نے اس رات اللہ سے جس چیز کا سوال کرنا ہے، جو چیز بھی آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، جس چیز کی خواہش کرنی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اس رات کے بدلے، اس رات کے صدقے، اس رات عبادت کرنے کے صدقے اللہ پاک نے آپ کو وہ چیز عطا کر دینی ہے۔ تو آپ نے اس رات کو خوب عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ پوری رات عبادت کرنی ہے اور صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا، اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا، اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو آپ نے اس رات خوب عبادت کرنی ہے، رات کو نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے، آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر بیماری کو دور کرے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک اگر کوئی مصیبت ہم پر مسلط کر دیتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اگر ہم پہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے تو اٹھا بھی لیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے شب برات کی رات کو خوب عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اٹھو، شعبان کی 15 تاریخ کو خوب عبادت کرو، رو رو کر اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو فرما رہے ہیں، تو ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقشہ قدم پر چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے آقا کو راضی کریں۔ تو اس لیے آپ نے اس رات خوب عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ تمام سامعین کو میری طرف سے شب برات مبارک ہو۔ اس رات کو آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پر لطف خدا آج کی رات ہے۔ تو شاعر نے بہت ہی میٹھے انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں یہ اس دعا کو لکھا ہے، ان کلمات کو لکھا ہے۔ اللہ سے مانگ لو آج جو مانگنا ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ تو شاعر نے بہت ہی خوب انداز میں بولا ہے، تو آپ نے اس رات میں جو اللہ سے مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں، جو کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا۔ یہ تھی ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اور نوافل پڑھنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے، شب برات کی رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری